ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کے درس میں اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقرہ کی 130 آیتوں کا ترجمہ اور تفاسیر سماعت کر لی ہیں۔ گزشتہ درس میں آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا خالق و مالک جو ہے وہ اسی کی پیروی کرے، اسی کی اتباع کرے، اسی کی عبادت کرے۔ تو یہ بیوقوفی ہی ہے کہ صفحہ ہلکے پن کو کہتے ہیں، الا من صفحہ نفسہ، ہے نا، تو دل کا احمق۔ پڑھا لکھا اگر کوئی شخص ہو اور وہ بیوقوفی کرے تو اسے بھی سفیہ ہی کہتے ہیں۔ اسی لیے جاہل کو، کم عقل کو سفیہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، وہ عقل کا ہلکا ہوتا ہے۔ یہاں جاہل سے مراد بے پڑھا لکھا نہ کہہ کر جو کفر و شرک میں مبتلا ہو وہ جاہل مراد ہے نا، یاد رہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی مسلمان کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، کم سے کم اس کے دل میں تو ایمان ہے جو سب سے بڑا علم ہے۔ 31 تاریخ کا جو پروگرام ہوا ہمارے ہاں مرکز ضیاء السنہ عربی کالج کے سنگ بنیاد کے تعلق سے، اس میں حضور محدث کبیر رضی اللہ دام ظلہ العالی نے یہ عظیم نقطہ بیان فرمایا کہ کسی جاہل کو، کسی جو ہے مومن کو جاہل نہیں کہنا چاہیے۔ مومن جاہل نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی ایسے عمومی طور پر جہالت کی بات ہوتی ہے تو وہ عدم علم کی بنا پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت تو اس کے پاس ہے، تب تو ایمان والا ہے۔ تو بہرحال تو صفیہ نفسہ اللہ فرماتا ہے جو دل کا احمق ہے، تو جاہل کو اسی لیے صفیہ کہتے ہیں کہ وہ عقل کا ہلکا ہوتا ہے۔ اور یہاں جاہل ہونے سے، خود کو بیوقوف بنا لینے سے کیا مراد ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی غور و فکر نہ کرے اور عقل سلیم کے تقاضے کے خلاف عمل کرے، تو ایسا ہی شخص ملت ابراہیم سے انحراف کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا۔ یہاں پر صاحب تفسیر جلالین نے فرمایا جہل انہا مخلوقۃ للہ یجب علیہا عبادتہ، ہے نا، کہ وہ جاہل ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے تو اس پر تو واجب ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ وہ اللہ حضرت ابراہیم کا دین چھوڑ کر وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ چلیے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، ہم نے اسے دنیا میں چن لیا ہے نا، دنیا میں رسالت سے اور اپنی خلت سے، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا، ہے نا، ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت اس کے بعد کی آیت اللہ فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، حضرت ابراہیم کی شان بیان کر رہا ہے رب کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جب اس سے اس کے رب نے فرمایا اسلم، گردن رکھ، گردن جھکا، یہاں اسلم سے جو ہے گردن جھکا، عرض کی، قال حضرت ابراہیم نے عرض کی اسلمت لرب العالمین، میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو یہاں پر یاد رہے کہ اسلم کا تو معنی ہوتا ہے ایمان لا، تو یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کا عرفی معنی کیا ہے؟ اسلم، اسلام لاؤ، یہ مراد نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم یعنی اسلام لاؤ، اگر یہ معنی لے اسلام لاؤ تو انبیاء کرام تو پہلے ہی سے مومن ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر انبیاء کرام ہمیشہ ہی سے مومن ہوتے ہیں، لہذا یہاں اسلم کا عرفی معنی اسلام لاؤ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا لغوی معنی کہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا دو اور اپنا دین اس کے لیے خاص کر دو، خالص کر دو، یہ مراد ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، سبحان اللہ، جب اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا، قال اسلمت، انہوں نے کہا میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ چلیے اب یہ کہ یہ اللہ نے فرمایا تو کیا وحی کی تھی؟ یاد رہے یہاں پر وحی خفی یعنی الہام مراد ہے، کیونکہ یہ خطاب جب ہوا تو اس وقت آپ کی نبوت ظاہر نہیں تھی، جیسا کہ صاحب تفسیر عزیزی نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کتنا پیارا اور کتنا عظیم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیے اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم کو رب نے کہا کہ اے ابراہیم اپنی گردن جھکا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے گردن جھکائی، اور اس کی جو سارے عالم کا رب ہے، اور پھر رب فرماتا ہے کہ ابراہیم نے اسی کی وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، اور یعقوب نے، یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، سبحان اللہ۔ تو اسی دین کی وصیت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی طرح حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو کی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتاکید حکم دیا، اور وصیت کہتے کسے ہیں؟ اصطلاح میں وصیت جو ہے یہ تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے، اب وہ وصیت موت کے وقت ہو یا موت سے پہلے ہو، قولاً ہو یا اشارتاً ہو۔ حالانکہ مشہور یہی ہے کہ وصیت موت کے وقت مرنے والے کے آخری پیغام کو کہتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اس کے پورا کرنے کی جو ہے تاکید ہے۔ بنی یعنی اپنی اولاد کو، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو جو ہے اسی چیز کی وصیت کی ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ چونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر رہنے کا دعویٰ اور ان کی وجود پر فخر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مطلب ہم تو انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حضور اپنی گردن جھکانے والے تھے، اور اسی دین اسلام کی وصیت انہوں نے اپنے اولاد کو کی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو کی۔ تو یہاں رب نے فرمایا کہ ابراہیم نے اسی چیز کی وصیت کی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر چند چیزیں ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں جن سے 8 بیٹے تھے، 3 بیویاں تھیں، ان سے کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے۔ حضرت ہاجرہ جو تھی ان کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے برسوں بعد، 14 سال کے بعد، سمجھے کہ نہیں، 14 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں، آج ایک تصور جو قربانی کا ہے، اس میسج کو آپ تک پہنچاؤں اور سمجھیں اسے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ ملی تو حضرت سارہ نے مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں، شاید اللہ اس سے اولاد دے آپ کو۔ حضرت ہاجرہ کو جو حضرت سارہ کی باندی تھیں، حضرت ہاجرہ کو آزاد کیا، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد بڑی مدتوں کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔
پھر رب کا حکم یہ ہوا کہ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو علیہم السلام دونوں کو بطن مکہ میں چھوڑ کے آؤ، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں نہ کھیتیاں ہیں، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ چرند و پرند ہے، دور دور تک سایہ دار ہرے درخت تک نہیں، کانٹوں دار وادیاں، پتریلی ریتیلی زمین، مکہ کی وادی، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم کیا فرمایا رب نے؟ اسلم۔ حضرت ابراہیم رب کے حضور اپنے سر کو جھکانے والے، روح حکم ہوا رب کا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میری ایک ہی اولاد ہے، بڑی تمناؤں مدتوں کے بعد امیدوں سے پیدا ہوا، اب ان دونوں کو ماں بیٹوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ لے گئے وادی جو ہے غیر ذی زرع یعنی مکہ شریف میں، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہاں آبادیاں بڑھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے ابھی بہت کم ہی تھی، ہے نا، جس میں پھر حکم ہو گیا کہ قربانی دو حضرت اسماعیل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی اولاد ہے اور تو قربانی کا حکم دے رہا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، ہمارے خواب میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے مگر انبیاء کے خواب میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا، ان کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس خواب سے جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مطلع کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے بھی کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جو رب کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے پیش کیا، رب نے انہیں بچایا اور میڑھے کو قربانی میں پیش کیا، قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ یہاں سمجھیں کہ آج جو ہم جو ہے ایک خوف اور دہشت میں جی رہے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اخراجات کرنے سے دین کے راستے میں، حالانکہ شادیوں میں بے پناہ فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں، تب ہمیں اپنے مال کے کم ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ہم بیکار اور لغو چیزوں میں، کھانا کھانے میں، ہوٹلوں میں گھومنے میں، پکنک کرنے میں، شاپنگ کرنے میں اور ٹور کرنے میں ہم کو کبھی یہ نہیں لگتا کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اخراجات کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اب کئی لوگ ہم سے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے مدرسے کو بنانے کا ایسے وقت میں پلان بنایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد حالات لوگوں کے خراب ہیں۔ یقیناً حالات بڑے خراب ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کی خرابی کا کوئی اثر نہیں ہے لوگوں پر، ہے نا۔ لوگ شادیوں میں اسی طرح فضول خرچیاں کر رہے ہیں، سونے کی خریداری ویسے ہو رہی ہے، کپڑوں کی خریداری شاپنگ ویسے ہی ہو رہی ہے، مہنگے مہنگے شادی ہال بک کیے جا رہے ہیں، ایڈویٹنگ کارڈ، شادی کے دعوت نامے کے کارڈ وہی مہنگے مہنگے چھاپے جا رہے ہیں، ہے نا۔ وہی جو ہے رنگ ترنگ دھڑنگ، وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی گانے، وہی ڈی جے آج بھی بج رہے ہیں۔ کیا فرق پڑا ہے لوگوں کو؟ بتائیے کہ ایک مطلب جب دین کی بات ہم کرتے ہیں تو سیدھا سامنے آتا ہے کہ ارے وہ لاک ڈاؤن میں حالت بڑی خراب ہو گئی، کیا مولانا کہاں سے چندہ دیں، ہے نا، یہ حالت ہے۔ لیکن اپنی اس لائف پر لوگ خرچ کرنے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا جس میں یہ بزرگوں نے لکھا کہ 3 جمعہ اگر عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مسلسل 11 بار درود شریف پہلے پڑھ لیں، عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ جائیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دفع دشمن اسلام جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے، امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے، اب شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے نیت کر کے کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا خار فرما دے۔ اے اللہ تیرا قبضہ ہے ہمارے دلوں پر، ان کے دلوں پر بھی، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر، اور جو مسلمانوں کے، ہماری مساجد کے، ہماری اذانوں کے، ہمارے دین کے، ہماری بچیوں کے پردے کے دشمن ہیں، اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و خوار فرما، ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا فرما دے۔ اس نیت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس نیت سے مسلسل یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، رکے مت، بلی توجہ کے ساتھ، اور جب تک پڑھیں اپنا ذہن اسی میں لگا، تصور گنبد خضرا کی طرف ہو، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے، غوث آدم کے وسیلے سے خصوصی توجہ، خانہ کعبہ نظروں میں ہو، گنبد خضرا کی جالیاں ہوں، اور اسی تصور میں اے اللہ ہم تیرے گنہگار آسی و پاپی بندے ہیں، ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہماری خطاؤں کی سزائیں تو اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں، مگر مولا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، کیا ان کی عزتیں تیرے نزدیک خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر کے ہیں، ان کی عزتیں تیرے نزدیک خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر کے، ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی، ہے نا، ان کی عزتوں کی اے اللہ تیری یہاں ایک عظیم مقام ہے۔ اے کریم رحیم، ہم تیرے گنہگار ہیں،
ہم تیرے گنہگار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے پاس طاقت نہیں مولا، تیرا در ہے وہیں سے ہمیں بھیک ملنے والی ہے، مولا کرم کر دے۔ اس نیتوں سے پڑھیں، کتنے لوگوں نے پڑھا، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا، لیکن کیا ہر گھر میں یہ وظیفہ نہیں ہو سکتا تھا؟ 3 جمعہ ہی تو کرنا ہے، کتنے علماء نے کیا، کتنے ائمہ مساجد نے کیا، کتنے لوگوں نے کیا، اب دیکھیں کتنے لوگوں نے، کتنا فرق ہے ہمارے اوپر موجودہ حالات کے۔ تو قربانیاں اللہ کی راہ میں جب ہم وقت کے لیے نہیں دے سکتے، کہ ایک دن عصر سے مغرب تک نہیں دے سکتے، ہر گھر میں 2 4 5 افراد ہوں گے، افطار کا انتظام ہو رہا ہے، تو کم سے کم 1 2 لوگ تو خالی ہوں گے، 1 2 لوگ بیٹھ جائیں، ہر گھر میں یہ وظیفے کا انتظام کر دیں۔ نوجوان ایک تیار ہو کر کے ہر مسجد کو جائیں، مسجد کے ذمہ داروں سے بات کریں، ایک اجتماعی یہ دعا ہو۔ ابھی 3 جمعہ ملنے باقی ہیں، اس 3 جمعہ ابھی اور ملنے باقی ہیں، ایک تحریک چلا دیں اس کے لیے، ہے نا، کہ کوئی ہندوستان کی ایک مسجد باقی نہ رہے سنی سے العقیدہ مسلمانوں کی جس مسجد میں یہ ذکر نہ ہو۔ ابھی 3 جمعہ باقی ہے، ائمہ کرام بیٹھ جائیں، علماء بیٹھ جائیں۔ اس وقت چندے میں لوگ نکلے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، چندے کے لیے نکلے ہیں تو عصر سے مغرب تک تو کوئی چندہ نہیں کرتا، ہر آدمی افطار کے لیے بیٹھے۔ ایک جمعہ ہی تو چھوڑنا ہے، ایک جمعہ ہی کو تو چندے کا کام چھوڑنا ہے یا دیگر اپنے کام چھوڑنا ہے۔ کیا شادیوں کے لیے آپ اپنی دکانیں بند نہیں کرتے ہیں؟ کیا شاپنگ کے لیے آپ کبھی اپنی دکانیں بند نہیں کرتے؟ ارے ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا، ہماری اذان، نشانیاں، ہماری مسجدیں یہ سب جب محفوظ نہیں رہیں گی تو ہماری دکانیں کس کام آئیں گی، ہماری یہ دولتیں ہمارے کس کام آئیں گی؟ قربانی دینی ہوگی۔ اور یاد رکھو جو بندہ قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اسے عزت و ترقی دیتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا قربانیاں دینے سے، مگر تصورات کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اولاد میں حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا، اللہ نے قربانی قبول فرمائی، اور برکت کیا ہوئی کہ ایک بیٹا تو تمناؤں کے بعد برسوں کے بعد ملا، مگر اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے 14 سال کے بعد، ہے نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ پھر اس کے بعد قنطورہ بنت یقطن، یہ کنعانیہ جو حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی ہیں، ان کے حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور قنطورہ بنت یقطن یہ کنعانیہ، ان کے شکم سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، مدین، مدائن، زمران، یقشان اور یشبق اور نوح۔ صاحب تفسیر البیان نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اتنے لوگ سوچئے، ہے نا، ایک بچے کی تمناؤں کی دعائیں، ایک بچے کے لیے تمنائیں امڑ رہی تھیں، دعائیں ہو رہی تھیں، دیا رب نے، قربانی کے لیے مانگا، پیش کر دیا، اللہ نے کتنے بچے عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ چیز تصور میں رکھنا چاہیے۔ چلیے، تو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی 2 بیویاں تھیں اور چند لونڈیاں تھیں، باندیاں، ان کے پیٹ سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیوی جس کا نام لایان تھا، اس کے پیٹ سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روہیل اور شمعون، لاوی، یہودا، یہ پیدا ہوئے۔ اور دوسری بیوی جن کا نام راحیل تھا، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد 6 بیٹے، ہے نا، زیتون، یوشاخر، وان، نغتالی، کادا، انترکا، آپ کی لوڑیاں تھیں، جو ایک بلہ تھیں، ایک زلفا، ان سے یہ پیدا ہوئے۔ تو ان لوگوں نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی، ہم نے ذرا ان کے اولاد کی ترتیب کو بیان کر دیا ہے۔ چلیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی چیز کی وصیت فرمائی کہ اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کو عموماً دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی پر ٹارگٹ کرتے ہیں، کما رہا ہے کہ نہیں، کھا جی لے گا کہ نہیں۔ بلا شبہ ایک باپ کو اپنے بیٹوں کی بڑی فکر ہوتی ہے نا، کہ بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے بیٹوں کی۔ اب بیٹے ناکارے نالائق ہوتے ہیں، ہے نا، باپ ہی کے سہارے انگلیاں پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں، اور جب پیسہ کمانے لگتے ہیں تو اپنے باپ کو اپنا آرڈر دینے لگتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم ہوتے کون ہیں انہیں آرڈر دینے والے؟ ہاں، ان کے آرڈر کو ہمیں لینا چاہیے، ان کا بڑھاپا ہمارے لیے برکت ہے، مگر ناکارے قسم کی اولادیں، ہے نا۔ باپ کو یہ کمیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جب باپ ابتدا ہی سے اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں مائل کرتا، دینی تعلیم کی طرف مائل نہیں کرتا۔ میں کھل کے کہتا ہوں، آپ دیکھیں الحمدللہ بہت کثیر تعداد میں آپ حضرات ہمارے ساتھ شریک ہیں، بہت کثیر تعداد میں، سب عالم نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ سب کے اندر دین کا درد ہے، سب لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور گھروں میں اللہ برکتیں آپ لوگوں کے نازل فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا یہ حال ہے، لیکن اکثریت آپ دیکھ لیجیے، ہے نا۔ اور مجھے بتائیے
کہ ایک عالم دین جو بچہ ہے، ایک بچہ جو عالم دین ہے، آخر آپ کے اندر یہ جو خوبیاں پیدا ہوئیں کہ آپ درس تفسیر قرآن میں شریک ہو رہے ہیں، مسائل دینیہ میں شریک ہو رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، یہ یقیناً آپ بتائیے کیا یہ علماء کی صحبت کی برکت نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی صحبت کی برکت نہیں ہے؟ کیا یہ دینی تعلیم سے قریب ہونے کی برکت نہیں ہے؟ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، وہ گھر جو دین دار ہے یا دین کے قریب ہے، دینی تعلیم کے قریب ہے یا علماء کے قریب ہے، انہی گھروں میں جو ہے یہ رحمتیں اور رونقیں نظر آتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو باپ کو تو یہ چاہیے کہ صرف اولاد کی وصیت نہ کرے، مال اور دولت ہی کے بارے میں فکر نہ کرے کہ بیٹا اچھی طرح کماؤ، آگے بڑھو، یہ ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ پہلے نماز کی پابندی کا درس دے اپنے بیٹوں کو، خود نماز کا پابند ہو، ہے نا۔ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی تو بچے کیا خاک نماز پڑھیں گے؟ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے گا تو بچے کیا نہ قرآن پڑھیں گے، ہے نا۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں اور بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں۔ آج کی مائیں تو بچوں کو موبائل دے کر کے گپے ہانکتی ہیں۔ نماز دیکھیے، ایک چیز پر اگر ساری عورتیں عمل کرنے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو چھوٹے اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھ جائیں نماز پڑھنے کی۔ دیکھیے بچے کیسے پابند ہوتے ہیں نماز کے، بچے تو نقال ہوتے ہیں، وہ لے کر کے انہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو والدین کو جو ہے چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی اولاد کو۔ کس چیز کی وصیت ہونی چاہیے اپنے اولاد کو کرنے کی؟ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ چلیں، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ صرف وصیت مال کی نہ کرے نا، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت، گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ بس میں کہ نہیں، یاد رہے اگر آپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا ہے نا، تو آپ یا دین کے قریب رکھا، وہ بچہ آپ کے لیے دعا نہ کرے۔ فرض کر لو ایک عالم ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، مگر کان کھول کر سن لیجئے، اگرچہ وہ ستاتا ہو لیکن اگر وہ عالم ہے، دین کا کام تو کر رہا ہوگا، نماز پڑھا رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہوگا، ارے وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کے چاہنے نہ چاہنے کو چھوڑیے، اس کی ساری نیکیوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا جنہوں نے اسے عالم دین بنایا ہے۔ اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الرجل انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان تینوں عمل کا ثواب اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ 3 عمل کا ثواب، وہ کون سے 3 عمل؟ میرے آقا فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، آپ مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کر دیجئے، مدرسے میں آپ جو ہے بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہو تو اس کے لیے مدد کر دیجئے، کتابوں کی ضرورت ہے آپ کتابیں دے دیجئے، کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں بورویل کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے وضو خانے کے لیے، وضو کے لیے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے، ہے نا، کتابیں دے دیجئے، لائبریری تعمیر کروا دیجئے۔ صدقۃ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جو جاری رہے۔ تو جتنے لوگ آپ نے کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صدقہ جاریہ ہر ضرورت مند مسلمان کے لیے آپ ایسا انتظام کر دیں جس سے آنے والی نسلیں مسلسل اس کا فائدہ اٹھاتی رہیں، اس کا فائدہ اٹھاتی رہیں۔ جتنے لوگ ایک قطرہ بھی پانی پئیں گے، ایک وقت کا بھی وضو کوئی کرے گا، آپ نے مسجد میں بورویل کروا دیا، آپ نے مدرسے میں بورویل کروا لیا، جتنے لوگ وضو کر کے قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جب وہ وضو کریں گے، جب غسل کریں گے نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ وضو کریں گے قرآن پڑھنے کے لیے، ایک ایک قطرے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے بلڈنگ بنا دی، جب جس کمرے میں درس ہوگا، ایک ایک حرف قرآن پاک کی تفسیر کا، درس کا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ مسجد میں یا کہیں اور کر دیں، لیکن سب سے بہتر جگہ صدقہ جاریہ کا مدرسہ ہے جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ صدقۃ جاریہ۔ یہ دیکھیے کہ آدمی کے پاس علم بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، مگر دولت ہے تو وہ صدقہ جاریہ کر دے۔ دوسری صورت، او علم ينتفع به الناس، یا اس کے پاس دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، کتابیں لکھ دے، مسائل بیان کر دے، حدیثیں ترتیب دے دے، لوگوں تک مسائل شرعیہ کو پہنچانے کا انتظام کر دے، تو جتنے لوگ اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ اب آپ سوچئے، اس کے بعد سرکار فرماتے او ولد صالح، یا نیک بچہ چھوڑ جائے، نیک بچہ چھوڑ جائے۔ آگے حدیث پاک میں ہے یدعو لہ، وہ نیک بچہ اس کے لیے دعائے خیر کرے، مگر محدثین مفسرین فرماتے ہیں یدعو لہ کی جو قید ہے قید اتفاقی ہے، کہ نیک بچہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرے، کہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرے، یہ جو لفظ ہے یہ اتفاقی قید ہے، یعنی نیک بچہ چھوڑ جائے دعا کرے چاہے نہ کرے،
اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اسے ملیں گی۔ اب آپ سوچیے، آپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا اور وہ بچہ پڑھا رہا ہے، اس نے جتنے لوگوں کو پڑھایا اپنی زندگی میں، نماز پڑھا اس کا ثواب، صحیح قرآن پڑھا، تعلیم دی، مسئلے بتائے، پڑھاتا رہا، اس کے جو ہے زندگی بھر میں ہزاروں شاگرد ہوئے، ان ہزاروں شاگردوں نے لاکھوں شاگرد بنائے، ان لاکھوں شاگردوں نے کروڑوں شاگرد بنائے، ان کروڑوں شاگردوں نے اربوں شاگرد بنائے۔ یہ بنتا گیا قیامت تک، سارا ثواب اس باپ کو ملے گا جس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے وہابیوں کو کہتے ہیں ہم عقل نہیں ہے۔ ارے پوری دنیا مل کر عبادت کر لے، وہ مصطفیٰ کا مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ پوری کائنات جو نماز پڑھ رہی ہے، کس نے سکھایا تمہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ تمہیں وضو کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ ارے تمہاری عمر 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال ہو جائے، تم جتنی عبادتیں کرو گے تم کو ثواب ملے گا، لیکن تمہاری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کا ثواب تو سرکار کے حصے میں جا رہا ہے، تو وہاں کا مقابلہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ وہابیوں کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ مارا گیا۔ وہ عمر جوڑتے ہیں، 40 سال کی عمر ہوئی تب نماز فرض ہوئی، اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کی ہمارے نبی میں، 63 سال میں انتقال ہو گیا تو 23 سال کی عمر ملی۔ ہمارے امیر صاحب، ہمارے دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب بالغ ہوتے ہی نماز کے پابند تھے، 15 سال میں نماز شروع کی، حدیثیں پڑھنا شروع کیا، 120 سال کی عمر ہو گئی، اتنی نمازیں پڑھی، سرکار سے زیادہ نمازیں پڑھی، سرکار سے زیادہ عمر پائی، سرکار سے زیادہ حدیثیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ۔ یہ ان تبلیغیوں کی عقل ہے جو بڑی برباد قسم کی ہے، یہی صفیہ نفسہ ہیں، یہی جو ہے دل کے احمق لوگ ہیں جو عظمتوں کو نہیں سمجھتے۔ تو یاد رہے، اپنے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم کی طرف جو ہے مائل کریں، راغب کریں، نہ ہو سکے تو کم سے کم وہ جگہ ہیں جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہو۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، بہت اچھی طرح یاد رکھو، میں نے بار بار کہا، جب ہم اپنی عزت کی چیزوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تو دشمن ہماری ان عزتوں سے کھلواڑ کرے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ رجوع لے آؤ خدا کی طرف۔ اور جمعہ اپنے ہر گھر میں جتنے لوگ شریک ہیں اس وقت، اپنے تمام رشتہ داروں کو فون کریں، تمام متعلقین کو فون کریں، ایک آدمی جو ہے 10 لوگوں کو، ان 10 کو کہے کہ وہ 10 لوگوں کو کریں، جمعہ کے دن عصر کے بعد بیٹھ جائیں۔ ہر گھر میں یہ وظیفہ ہونا چاہیے، مسلسل یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ چلیے، اب وصیت سب اچھی طرح، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی وصیت کریں۔ اولاد کو دین سکھانا، ان کی صحیح ترتیب کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے، مگر آج کی والدین یقیناً ماں باپ بچوں کی نماز کی فکر نہیں کرتے، ان کو بس فکر رہتی ہے بچہ ہائی اسکول بی اے ایم اے ڈاکٹر بن جائے۔ ارے پہلے فکر کرو وہ جو سب کچھ بن جائے، مگر مسلمان تو رہے، سب کچھ بن جائے، یقیناً بننا چاہیے، ڈاکٹر بنے، لائر بنے، پروفیسر بنے، جو کچھ چاہے وہ بنے، مگر مسلمان تو رہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مدرسے میں کیا آج حالات جو بڑے خراب ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی وکیل نہیں، ہمارے پاس کوئی لائر نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں، ہمارا کوئی جج نہیں۔ ارے جہالت کی ایسی باتیں کرنے والوں کو چپات مارنے کا دل کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے اپنے گاؤں میں، ذرا دیکھیے آپ کے شہر میں کتنے شہر میں لوگ ہیں جو مدرسہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حافظ بن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عالم بن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ذرا دیکھیے۔ ایک گاؤں میں 150 گھروں میں سے گنتی کے 5-6 لڑکے، 10 لڑکے عالم بنتے ہوں گے۔ ایک آدمی کے 4-5 اولادیں ہیں، اس میں سے ایک لڑکا عالم بن رہا ہوگا، حافظ بن رہا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہزاروں میں 10 لوگ، 100 میں سے 2-3 ملیں گے آپ کو جو دینی تعلیم کی طرف آ گئے، بقیہ 90% تو آپ ہی کے پاس ہیں۔ کیوں نہیں بنا لیا آپ نے لائر؟ کیوں نہیں بنایا پروفیسر؟ کیوں نہیں بنایا آپ نے ایڈوکیٹ؟ آپ نے کیوں نہیں بنایا اسے؟ گویا کہ ہم اپنے مدرسوں کی عزتوں کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دینی اداروں، دانشگاہوں کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے تو مدرسہ کامیاب ہے کہ اس نے عالم، حافظ، مولوی تو پیدا کر دیا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ مدرسے نے تو اتنا پیدا کیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ ایک منٹ، السلام، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وقت تو آج بہت زیادہ ہو گیا، مگر چند ضروری باتیں آج مسائل تو ہو نہیں پائے، تو ہم یہاں چند حدیثیں جو ہے پیش کرتے ہیں جو آپ کے افادے کے لیے ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔
ایک دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہارے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا ہے۔ اس لیے والدین جو صرف کمائی دھمائی ترقی، دنیاوی ترقی کی فکر کرتے ہیں، یہ اس حدیث پر غور کریں کہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا اس تعلق سے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، نے اپنے والد سے انہوں نے کی، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا، گفٹ نہیں کیا، تحفہ نہیں کیا، اچھے ادب سے بہتر ہو، جو اچھے ادب سے بہتر۔ آپ کتنا ہائی لیول کا قیمتی گفٹ دے دیں، سرکار فرماتے ہیں اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بہتر گفٹ ہے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ اچھا ادب۔ اچھے ادب سے مراد کیا؟ بچوں کو دیندار، متقی، پرہیزگار بناؤ۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں اور دنیا دونوں میں کام آتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر کے جائیں۔ ارے مال تو آج آیا کل گیا، اسی کووڈ کے موقع پر نہ جانے کتنے روڑ پتی ہو گئے اور کتنے روڈ پہ رہنے والے مالدار ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ مالدار بنتے ہیں، پھر ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے نا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامور کے نشاں کیسے کیسے۔ تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ سب چیزوں پر توجہ دیں، خود انہیں بھی قبر میں کام آوے گی کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ وفات کے وقت باپ کو چاہیے، آج کل معاملات یہی گڑبڑ ہو رہے ہیں، وفات کے وقت چاہیے باپ کو کہ اپنے اولاد کو صحیح عقائد، نیک اعمال کی وصیت کرے۔ جب موت کا وقت ہو تو باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلائیں اور انہیں نیک عقیدہ، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا، ہمیشہ عقیدے، نیک عمل، اس پر وصیت کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ عز و جل سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے۔ اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ، جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنے خطاؤں پر رویا کرو۔ سبحان اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ عطاردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنی پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے وہ تیری حفاظت کرے۔ اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اور اگر تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اگر خاموش رہے تو خود بخود دے، اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اچھے مشورے دے، اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو تمہاری بات کو ترجیح دے۔ سبحان اللہ، یہ وصیتیں ہونی چاہیے، یہ وصیت کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت و برکت و رحمت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔